اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پروگرام ازالہ شبہات میں حسب سابق آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور جیسا کہ ناظرین جانتے ہیں کہ گزشتہ کئی دروس جو ہوئے ہیں وہ مسئلہ نور و بشر کے اوپر تھے، اور جو شبہات مسئلہ نور و بشر کے اوپر تھے ان کا میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ازالہ کیا۔ آج ایک نیا پروگرام میں شروع کر رہا ہوں، وہ توحید و شرک کے حوالے سے ہی ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ جتنے شرک کے حوالے سے شبہات ہیں ان پر ہی گفتگو ہو رہی ہے۔ تو آج جو پروگرام 2-3 نشستوں میں ہوگا اب یہ ہے، اس کا نام ہے شرک فی التبرک، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی سے برکت حاصل کرنا یہ شرک ہے۔ یہ ایک شبہ ہے جو اس انداز سے پیش کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس کے اوپر تفصیل سے گفتگو ہوگی اور اس کے اوپر جو شبہات ہیں ان کا بیان ہوگا، لیکن اس سے پہلے اس لفظ کے بارے میں اور جو شبہ ہے وہ، اور ہم اہل سنت و جماعت تبرک کو کیسے مانتے ہیں، ہمارے نزدیک اس کی کیا حیثیت ہے، پہلے ذرا اس کے اوپر بہت مختصر وقت میں 2-3 منٹ کے اندر میں اس کی تفصیل عرض کرتا ہوں۔ اس کے بعد نفس مسئلہ کی طرف آئیں گے، شبہ جو ہے اس کو بیان کیا جائے گا، اور پھر اس کے ازالے کی طرف انشاءاللہ ہم چل پڑیں گے۔ سب سے پہلے جو شبہ ہے وہ یوں پیش کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یعنی اس کا سٹائل، اس کی ابتدا یوں کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کے اوپر کتاب نازل فرمائی تاکہ وہ جہانوں کو ڈرائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل فرمانے کا ذکر کیا تو اس کی ابتدا یوں فرمائی تبارک الذی، کہ وہ ذات بابرکت ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ برکت دینے والی صرف اللہ کی ذات ہے، اور برکت والا نام صرف اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ جیسے کہ ہم ثنا کے اندر جب نماز پڑھتے ہیں تو صلاۃ کے اندر کہتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے اور تیرا نام بڑا بابرکت ہے۔ تو شبہ ڈالنے والے جب تبرک کے بارے میں شبہ ڈالتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا نام برکت والا ہے، اس کی ذات برکت والی ہے، وہی برکت عطا فرماتی ہے، اور تم لوگ جب ہمیں یعنی کہا جاتا ہے کہ تم لوگ جب کسی خانقاہ پر جاتے ہو یا کسی محفل میں جاتے ہو تو وہاں پر جو کھانا دیا جاتا ہے اس کو تم کہتے ہو یہ تبرک ہے۔ چاول پکے ہوتے ہیں، کھیر پکی ہوتی ہے، اور حلوے کا نام ذرا طنز کے ساتھ لیا جاتا ہے کہ حلوہ پکا ہوتا ہے، حالانکہ حلوہ جو ہے اس پر طنز کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن یحب الحلوہ والعسل، کہ مومن وہ ہے جو حلوے اور شہد سے محبت کرتا ہے۔ تو حلوہ تو حضور کو پسند تھا تو اس کے اوپر طنز کرنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدگی کے اوپر طنز کرنا ہے، اور حضور اکرم نبی نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی علامت اس کو فرمایا ہے۔ تو کہا جاتا ہے تم کہتے ہو یہ حلوہ برکت والا ہے، یہ سموسے اور پکوڑے برکت والے ہیں،
تو یہ برکت 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 تم کہاں سے لے آتے ہو اس کھانے کے اندر؟ برکت دینے والی تو اللہ کی ذات ہے، وہی بابرکت ہے، اسی کا نام ہی برکت والا ہے، اسی کی ذات ہی برکت والی ہے۔ اور پھر مزید اس شبے کو جب آگے کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ تم برکت جو حاصل کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا اور چیزوں سے، اور اس کے اندر وہ چیز بھی آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے کہ جب ہم حرمین شریفین کی حاضری کے لیے خصوصاً جاتے ہیں تو وہاں وہ جو مقامات متبرکہ ہیں، متبرک مقامات ہیں، ان کے اوپر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار ہیں، ان سے جب برکت حاصل کرنے کے لیے غار حرا میں، غار ثور میں، دیگر زیارات پر جاتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ ان مقامات اور ان آثار سے برکت حاصل کرنا شرک ہے اور ان کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ یعنی نہ کھانے والی چیزوں سے برکت، نہ ان آثار انبیاء سے برکت۔ انبیاء کا جب میں لفظ کہہ رہا ہوں میرے ذہن میں ملک شام بھی ہے، کیونکہ مکہ مکرمہ میں تو صرف اور مدینہ منورہ میں تو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار ہی ہیں اور صحابہ کے آثار ہیں، تو اس لیے بھی آثار کا لفظ میں کہہ رہا ہوں۔ تو ان آثار سے برکت حاصل کرنا یہ شرک ہے۔ اس کے اوپر مزید یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شرک کیوں ہے۔ ایک تو پہلی شرعی ریزن دے دیا گیا کہ شرعی ریزن یہ دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا نام برکت والا ہے اور وہی تبارک الذی نزل الفرقان، وہ خدا عز و جل ہی برکت والا ہے۔ اور ساتھ اس کے یہ کہہ دیا گیا کہ جو مشرکین مکہ تھے، یعنی ہر بات کی جب ہم پر اعتراض کیا جاتا ہے تو اس کا لنک مشرکین مکہ کے ساتھ بڑی کوئکلی جوڑ دیا جاتا ہے کہ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا اوروں سے برکت حاصل کرتے تھے۔ وہ کن سے برکت حاصل کرتے تھے مشرکین مکہ؟ اب یہ بات بھول جاتے ہیں یہاں پر کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن بس ایک رو ہوتی ہے اور اس میں وہ کہہ جاتے ہیں کہ مشرکین مکہ بھی آثار انبیاء سے برکت حاصل کرتے تھے۔ اب یہ بات وہ بھول جاتے ہیں کہ مشرکین مکہ تو سرے سے انبیاء علیہ السلام کے قائل ہی نہیں تھے اور ان کے آثار کے وہ قائل نہیں تھے، تو انہوں نے ان سے کیسے برکتیں حاصل کر لیں۔ لیکن جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، ایک پنجابی میں مثال ہے، ان کا 100 ساتویوں کا بنتا ہے، یعنی ہمارا 100 تو 100 کا ہوتا ہے اور ان کا 100 140 کا ہوتا ہے۔ تو جب کسی کے پاس پیسہ ہو، اوئل منی ہو اور کسی کے پاس یہ سارے ذرائع ہوں تو پھر وہ جو بھی کرے اس کی بات مان لی جاتی ہے۔ تو وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ انبیاء کو نہیں مانتے تھے، وہ کہتے ہیں وہ مشرکین بھی آثار انبیاء سے برکت حاصل کرتے تھے۔ لیکن چلو یہ تو بات بالکل غلط ہے۔ پھر اس کے ساتھ اگر کوئی پڑھا لکھا زیادہ آدمی ہو تو وہ کہا جاتا ہے کہ وہ بتوں کے پاس جاتے اور بتوں کے اوپر ایسے وہ ہاتھ رکھتے اور پھر اپنے سینے پہ لگاتے اور ان سے وہ برکت حاصل کرتے، اور بتوں کے پاس جو لنگر پکتا تھا، جو کھانا پکتا تھا، اس کو بھی وہ تبرک والا کھانا کہتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں یہ جو تم اولیاء کے مزارات پر جاتے ہو یا آثار انبیاء میں حرمین شریفین میں یا یمن اور شام میں جو تم جاتے ہو تو وہاں سے جو تم متبرک مقامات سے برکتیں حاصل کرتے ہو نا، یہ بالکل وہی کام ہے، یہ بالکل وہی بات ہے جو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، اور یہ تو ایگزیکٹلی ان کی کاپی ہے، ان کے ساتھ مشابہت ہے، اور قرآن نے سختی سے اس بات سے منع کیا ہے۔ اور ان مقامات سے برکت حاصل کرنے کے بارے میں میری نظر میں جو میرا ناقص علم ہے اس کے اندر جو سب سے زیادہ اس کے اوپر لکھا ہے وہ حافظ ابن تیمیہ ہے، اور اس کے بعد ان کے شاگرد حافظ ابن القیم ہیں، اور حافظ ابن کثیر بھی کہیں کہیں ایسی بات کر جاتے ہیں کیونکہ وہ بھی حافظ ابن تیمیہ کے شاگرد تھے۔ اس کے بعد پھر وہ جتنے علماء اس کے بعد آئے، مثلا شیخ محمد بن عبد الوہاب ہیں اور شیخ بن باز ہیں اور جتنے دوسرے علماء ہیں وہ، اور شیخ البانی، بس وہ اسی کے اوپر وہ لکھتے گئے جو علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے۔ جو کچھ علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے ان برکات کے خلاف اور ان کو شرک کہنے کے بارے میں یا دیگر علماء نے، اس کے اوپر انشاءاللہ میں آگے چل کر تفصیل سے بات کروں گا، ابھی میں اس کی ابتدا بتا رہا ہوں۔ تو یہ شبہ اس طرح سے ڈالا جاتا ہے۔
اسی کے سلسلے میں یہ ایک میرے پاس بالکل فریش کتاب ہے، یہ کتاب ہے، اس کا نام ہے برات الصحابۃ الاخیار من التبرک بالاماکن والآثار۔ یہ شیخ ربیع بن ہادی العمیر المدخلی، یہ مدینہ یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، یہ عربی میں کتاب انہوں نے لکھی اور اس کے اوپر انہوں نے وہ جو کچھ علامہ ابن تیمیہ نے لکھا وہ سارا نقل کر دیا۔ تو اس کتاب کے بارے میں جو تبرک کے اوپر جن دلائل کے ساتھ کسی اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی اور سے برکت حاصل کرنے کو شرک کہا گیا ہے، اور مکہ اور مدینہ منورہ کے اندر حرمین کے اندر جو بڑے بڑے مقامات ہیں، جو آثار ہیں، غار حرا، غار ثور اور دیگر وہاں جو بڑے بڑے بورڈ لگائے گئے ہیں، اور ان بورڈوں کے وہاں پر ان بورڈز لگانے کی وجہ اور جو ان کے دلائل ہیں وہ علامہ ابن تیمیہ نے لکھے ہیں، اور وہی الدر الثنیہ فی اجوبہ نجدیہ جو ایک 16 والیم کی کتاب ہے، جو شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی اور بعد کے علماء کے تمام فتاوی اس کے اندر جمع ہیں، ان سب کے اندر جو دلائل دیے گئے ہیں کہ یہ شرک بنتا ہے وہ دلائل، اور اس کتاب کے اندر جو دلائل ہیں انشاءاللہ اس کے اوپر تفصیل سے گفتگو ہوگی اور ان دلائل کا ہم جائزہ لیں گے۔ لیکن یہاں صرف میں اشارہ دے دوں کہ ان دلیلوں کے اندر جو سب سے بڑی دلیل اس کتاب کے اندر بھی یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اور ابھی التبرک انواع و احکامہ ایک نئی کتاب 700 صفحے کی کتاب تقریباً وہ ریاض سے چھپی ہے، اس کتاب کے اندر جو دو دلیلیں دی گئی ہیں وہ ساری باقی دلائل انہی کے گرد گھومتے ہیں۔ وہ دو دلیلیں یہ ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو کسی خاص مقام بابرکت مقام پر جہاں نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی تھی، نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے سختی سے منع فرما دیا، اور اس کے آگے کچھ روایات کے الفاظ اور ہیں، جب وہاں پہنچیں گے تو انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی۔ اور جی پھر مشہور کر دیا گیا ایک بات کو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درخت کو کٹوا دیا تھا جس کے نیچے حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان کی تھی، کیونکہ لوگ وہاں سے تبرک حاصل کرتے تھے۔ بس سب سے بڑی دلیلیں جو علامہ ابن تیمیہ نے اور اس کے بعد تمام دیگر لوگوں نے اور دنیا بھر کے علماء خوارج نے جو بیان کیے ہیں ان کا سارا بس یہ مرکزی اور سینٹرل یہ دونوں دلیلیں ہیں۔ تو جب آخری اس موضوع کی شرک فی تبرک کی بات ہوگی، ان روایات کے اندر بھی انشاءاللہ تفصیل سے جرح و تعدیل کی کتابوں سے وہ بات ہوگی کہ ان روایات کی حیثیت کیا ہے اور وہ کیا ہے اور محدثین اس کے بارے میں کیا کہا ہے۔ تو یہ تھے شبہ ڈالنے والوں کا وہ سارا معاملہ جس پر وہ شبہ ڈالتے ہیں کہ چونکہ مشرک برکت حاصل کرتے تھے آپ بھی وہ کام کرتے ہیں، اور صحابہ کرام نے یہ کام نہیں کیا۔ تو چونکہ بات صحابہ کرام کی ہے اس لیے مجھے زیادہ تر جو ہے وہ تاریخ، تفسیر، حدیث اور جرح و تعدیل کی کتابیں جو ہیں ان سے میں حوالے لاؤں گا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، کیونکہ صحابہ کی بات ہے۔ اب وہ معاملات قرآن کریم میں تو بیان ہوئے نہیں، یوزلی تو قرآن پاک سے ہی میں بیان کرتا ہوں۔ اب اس شبہ کے بعد میں دوسری کلیریفیکیشن یہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ بات بھی کلیئر ہو جائے۔ ہم اہل سنت و جماعت برکت حاصل کرتے ہیں آثار انبیاء سے، کھانوں سے، مقامات سے، ان کی ذات سے، انبیاء اور صالحین کی ذات سے، اور قبور صالحین سے۔ لیکن جہاں تک قبور صالحین کا تعلق ہے، یہ جو ابھی میں نے شروع کیا ہے نا شرک فی تبرک کا، کہ برکت کے معاملے میں شرک کے جو شبہات ڈالے جاتے ہیں، اس میں میں قبر کا بیان نہیں کروں گا، صرف آثار کا۔ اگرچہ آثار میں قبور انبیاء صالحین بھی ہیں، وہ اس لیے میں قبور کا بیان نہیں کروں گا کہ اس کے اوپر میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے قبر سے برکت ملتی ہے یا نہیں۔ علامہ ابن تیمیہ اور ان کی تمام ذریت اور تمام دنیا کے خوارج علماء نے ہزارہا کتب اس کے اوپر لکھی ہیں کہ انبیاء اور صالحین کی قبور شرک کا سب سے بڑا ذریعہ ہیں، اور یہ شرک کے گڑھے ہیں، اور یہ کیا اس کا نام لیتے ہیں صنم ہیں اس وقت، اور خود نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کو نعوذ باللہ روضہ مقدسہ کو صنم اکبر کہا گیا ان کتابوں کے اندر۔ تو اس لیے یہ قبور
نور کا جو معاملہ ہے یہ آثار اور یہ شرک کا ذریعہ ہے یا یہ برکت کا ذریعہ ہے، اس کے اوپر میں نے 5-6 لیکچر تیار کیے ہوئے ہیں جو انشاءاللہ نور ٹی وی کی وساطت سے آپ تک پہنچیں گے۔ تو وہ قبر کے حوالے سے شرک فی تبرک میں گفتگو نہیں کروں گا، یہاں پر صرف دیگر اشیاء جو ان کے اوپر گفتگو ہوگی۔ ہم اہل سنت و جماعت تبرک کی وضاحت میں یہ کر دوں، ہم کیا مانتے ہیں تبرک کے بارے میں، ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ اب یہ بھی ایک مصیبت بن گئی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، لیکن جب وہ شبہات ڈالنے والے ہم پر شبہ ڈالتے ہیں نا، تو وہ جو ہم کہتے ہیں نا ہم یہ مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں تم یہ نہیں مانتے، ہم تم کو بتاتے ہیں کہ تم کیا مانتے ہو۔ یعنی ہمیں اتنا حق بھی نہیں رہا کہ ہم اپنے عقیدے کی خود وضاحت کر سکیں کہ اللہ کے بندو ہم یہ مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں تم یہ نہیں مانتے۔ میرے ساتھ ہزاروں بار یہ معاملہ ہوا، جب میں نے کسی عقیدے کی وضاحت کی کہ ہم مجازن اس کو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں تم نہیں جانتے، ہم تم کو بتاتے ہیں کہ تم یہ مانتے ہو۔ اور اگر میں بڑی قسمیں اٹھاؤں اور بہت اپنی صفائی پیش کروں کہ ہم یہ نہیں مانتے، تو پھر وہ یہ کہتے ہیں اچھا ہو سکتا ہے تو یہ نہ مانتا ہو لیکن باقی سب یہ لوگ مانتے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں میں انہی لوگوں میں پیدا ہوا ہوں، انہی لوگوں میں رہتا ہوں، وہ بھی لوگ اس طرح سے نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں نہیں تمہیں نہیں پتا، ہم جانتے ہیں کہ تم کیا مانتے ہو۔ یعنی ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ تم وہ مانتے ہو جو ہم تم کو بتاتے ہیں۔ ظلم پہ ظلم جو ہے وہ ہے۔ اب اس لیے میں یہ وضاحت کر دوں کہ ہم تبرک کے بارے میں کیا مانتے ہیں، اس کی وضاحت بھی ضروری ہے۔ اب ہم جو تبرک کے بارے میں مانتے ہیں وہ یہ ہے کہ لفظ تبرک جو ہے نا، اس کا معنی تمام کتب کے اندر آپ دیکھ لیں، جو عربی ڈکشنریز ہیں، مفردات امام راغب اصفہانی ہے اور علامہ وحید الزمان کی کتاب ہے لغات الحدیث، اور وہ احادیث کے جو الفاظ حدیث کے اندر ہے اس کا وہ معنی کرتے ہیں، وہ کتاب لغات الحدیث سے میں یہ معنی بیان کر رہا ہوں۔ اور علامہ ابن منظور کی لسان العرب دیکھ لیں، کوئی لغت کی کتاب دیکھ لیں تو اس کا معنی ہوتا ہے اضافہ، اور کسی چیز کے اندر کسی چیز کی زیادتی کا پایا جانا، سعادت اور خوشمندی، خوش بختی، کسی جگہ پر راحت و سکون کا پایا جانا، نیک بختی۔ تو یہ معنی ہوتے ہیں برکت کے کہ ہم وہاں پر جاتے ہیں انبیاء، اولیاء، صالحین اور ان کے آثار کے پاس، کہ جب ہم وہاں جائیں تو ہمارا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ ان مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا نزول فرمایا تھا اور اللہ کے بندوں نے اس مقام پر اللہ تعالیٰ کی بندگی کی تھی، اس وجہ سے ان مقامات کے اندر برکت ہے، اور ہم جب وہاں جائیں گے تو جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے تو ان واقعات کا ذکر کریں گے جو واقعات یہاں رونما ہوئے تھے۔ جب ان واقعات کا ذکر کیا جائے گا یہ رحمت والی جگہ پر، تو ہمارے اندر ایک حرکت پیدا ہوگی، ایک ہمت و چستی پیدا ہوگی۔ توبہ و استغفار کے ذریعے جب ہم اللہ کے حضور دعا کریں گے تو اس مقام کی وجہ سے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا، ورنہ ان مقامات کے اندر ذاتی طور پر کوئی کمال نہیں ہوتا۔ تو ہم اگر عام دعا کریں تو یہ اضافہ اور یہ زیادتی اور یہ برکت عام جگہوں پر نہیں ہوتی، ان خاص مقامات پر وہ ہوتی ہے، لیکن وہ بھی اللہ تعالیٰ نے برکت دی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ برکت نازل کی ہے، اس وجہ سے ہم ان مقامات پر جاتے ہیں۔ اسی طرح جو نیک اشخاص ہیں، جو ذوات ہوتی ہیں جن کو ذات کہتے ہیں، وہ انبیاء صالحین کی، وہ بھی ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت نازل فرمائی ہے، تو ان ذوات کے اندر اللہ کی رحمت، اس کی برکت ہوتی ہے۔ تو اصل جو تبرک حاصل کیا جاتا ہے وہ ظاہراً تو ان ذوات سے ہوتا ہے، ظاہراً تو وہ ان مقامات سے ہوتا ہے، لیکن حقیقتاً وہ برکت اس رحمت سے حاصل کی جاتی ہے جو ان ذوات کے اندر ہوتی ہے اور جو ان مقامات کے اندر ہوتی ہے۔ تو اصل برکت، اصل جو ہمارا وسیلہ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں۔ علامہ محمد علوی مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مفاہیم کے اندر بڑی تفصیل سے اس کے اوپر بات کی، اس کے حوالے میں آگے جا کر دوں گا۔ تو انہوں نے یہ فرمایا کہ وہاں پر چونکہ ذکر الہی ہوا ہوتا ہے، وہاں پر نزول ملائکہ ہوا ہوتا ہے۔ وہ مکہ مکرمہ کے مفتی تھے محمد علوی مالکی رحمۃ اللہ علیہ، وہیں بیٹھ کر انہوں نے کتاب لکھی اور آثار کے بارے میں انہوں نے وضاحت کی اور اپنے عقائد کے ساتھ وضاحت کی ہے۔ اور
اس وجہ سے ہم وہاں جاتے ہیں۔ اب جو مشرکین تھے، اب محمد علوی مالکی کی بات نہیں میں کر رہا، وہ بات ختم ہو گئی۔ اب جو مشرکین تھے، جب وہ ان سے برکت حاصل کرتے تھے، ان کے پاس جاتے تھے، تو وہ اس لیے ان کے پاس نہیں جاتے تھے کہ وہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا تھا، نعوذ باللہ، یہ ان کے ذہن میں بات نہیں ہوتی تھی، اور نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول کی جگہ تھی۔ جو بت خانہ تھے، جو بت مقامات تھے، بت، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نزول کی جگہ نہیں تھی۔ تو وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ ان بتوں کو اور ان جنات کو اور جن جن چیزوں کو وہ مانتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ان کے اندر ذاتی طور پر یہ طاقت اور قوت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کے اندر وہ قوت نہیں ڈالی ہوتی تھی، بلکہ وہ کہتے تھے کہ نہیں، یہ خود بخود ان کے اندر ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، ہمارا وہ عقیدہ نہیں۔ اب چونکہ وہ بات چلی ہے، اس لیے میں قرآن کی ایک آیت پڑھ دوں، ویسے میں نے اس موضوع پر تفصیل سے بیان کیا ہے۔ یہ میں فرق بیان کر رہا ہوں مشرکین کا اور مسلمانوں کا، اور ان کے شبہات کی فاؤنڈیشن کیا ہے، دلائل ابھی آگے آئیں گے۔ تو وہ حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کو وہ کہتے ہیں کفار۔ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 54 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِن نَقُولُ إِلَّا أَتَرَاكَ بَعْدُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ، وہ کہنے لگے یہ جو تو ہم سے باتیں کہتا ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی نے تم پر ناراض ہو کر تمہیں دیوانہ کر دیا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے، ہمارے معبودوں نے تم کو دیوانہ کر دیا ہے۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں وہاں کوئی بات نہیں مان رہے، بلکہ اصل ان بتوں کو مان رہے ہیں۔ یہ سارا کچھ یہ کرنے والے ہیں، ان کے اندر تاثیر ہے، ان کے اندر قوت اور طاقت ہے، مگر ہم نہ اشخاص کو ذاتی طاقت سمجھتے ہیں، نہ ان کو مؤثر سمجھتے ہیں، نہ ان کے اندر تاثیر سمجھتے ہیں، نہ مقامات کو سمجھتے ہیں۔ اصل اللہ کی ذات ہی فاعل حقیقی ہے، یہ اس کا ذریعہ اور سبب ہیں۔ تو جب ذریعہ اور سبب ہم سمجھتے ہیں، وہ ان کو اصل سمجھتے تھے، تو یہ فرق ہو گیا۔ مجھے اس بات کی آج تک سمجھ نہیں آ سکی کہ یہ بات ہم جب کہہ رہے ہیں اور اس کی دعائی دے رہے ہیں، تو یہ بات دنیا بھر کے علماء خوارج کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اس کے اوپر جتنے ہمارے اکابر علماء ہیں انہوں نے لکھا، امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح لکھا ہے، حضرت محمد علوی مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح لکھا ہے۔ دور حاضر کے عظیم مفکر میں ان کے بھی آگے جا کر حوالے دوں گا۔ علامہ غلام رسول سعیدی دامت برکاتہ العالیہ نے شرح صحیح مسلم تبیان القرآن میں ایسے لکھا ہے۔ علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی ایک تبرک کے اوپر بے نظیر کتاب ہے، انہوں نے یہ پوری وضاحتیں ایسے کی ہیں، یعنی ہر بندہ اس کے اوپر ایسے وضاحت کر رہا ہے، مگر ہم بھی پھر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں، تمہیں معلوم نہیں ہے، تم ایسے مانتے ہو جیسے ہم کہتے ہیں۔ اللہ کے بندوں، ہم ایسا نہیں مانتے، قسمیں اٹھاتے ہیں، لکھتے ہیں، برات کرتے ہیں اس بات سے، اللہ رسول کی پناہ میں آتے ہیں ایسے عقیدے سے کہ ہم ان کو ذاتی طور پر کچھ سمجھیں۔ ہم ان کو صرف ذریعہ، سبب اور واسطہ اور وسیلہ سمجھتے ہیں کہ یہ آثار اور زوات جو ہیں یہ وسیلہ ہیں۔ اب اس وضاحت کے بعد میں اس طرف اب آتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ آپ نے سمجھ لیا کہ فرق کیا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ برکتیں عطا فرماتی ہے کسی کو؟ پہلی بات یہ، کیونکہ وہ کہتے ہیں وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، بس اسی کا نام برکت والا۔ ہاں ہے برکت والا اسی کا نام، پر وہ کسی کو عطا فرماتا بھی ہے برکتیں کہ نہیں؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، وہ اسی کی ذات بابرکت ہے، تو کیا اپنی برکت وہ کسی کو ٹرانسفر بھی فرماتا ہے بندے کی شان کے مطابق؟ یعنی ایک ہے معبود ہونے کی شان والی برکت، بابرکت ہونا، وہ صرف اسی کی ذات ہے، معبود وہی ہے، اسی کا خاصہ ہے۔ بندوں کی شان کے مطابق، بندوں کے سٹیٹس کے مطابق، اور انبیاء کے مرتبے کے مطابق، اور پھر سید الانبیاء کے مرتبے کے مطابق، ہر ایک کو جو اس نے برکتیں دی ہیں، کیا وہ برکت کسی کو دیتا بھی ہے یا نہیں؟ وہ دو قسم کی برکتیں ہیں، ایک برکت ظاہریہ ہے، ظاہر برکت بھی وہ عطا فرماتا ہے، ایک برکت باطنیہ ہے، وہ باطن برکت بھی عطا فرماتا ہے۔ اب ظاہریہ اور باطنیہ برکتیں جو ہیں وہ عطا فرماتا ہے، اس کا ثبوت ہمیں قرآن شریف سے دیکھنا ہے، اور اصل برکت کی ذات، منبع برکت، عطا فرمانے والا برکت، وہ صرف اسی کی ذات ہے۔ اب سب سے پہلے میں قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات برکتیں عطا فرماتی ہے۔ یہ سورہ
النمل جو ہے اس کے اندر سے اور سورہ قصص کے اندر سے، یہ میں دونوں آیات تلاوت کر رہا ہوں، اس کی آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 30، سورہ نمل کی اور سورہ قصص کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سیدنا شعیب علیہ السلام سے ملاقات اور ان کے پاس قیام کرنے کے بعد جب واپس جا رہے تھے تو رستے میں ایک جگہ ان کو آگ نظر آئی۔ اس سورہ طٰہٰ میں بھی ہے اور سورہ قصص کے اندر بھی قرآن کریم کے مختلف مقامات پر ہے۔ وہ واقعہ بیان کرنا میرا مقصد نہیں ہے۔ تو جا رہے تھے تو رستے میں جاتے ہوئے ان کو آگ نظر آئی۔ جب ان کو آگ نظر آئی، اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا، انہوں نے اپنی بیوی سے فرمایا تم یہاں ٹھہرو، اندھیری رات میں تنہا یہاں ٹھہر جاؤ، اور مجھے ایک آگ نظر آئی ہے۔ اب آگ بیوی کو نظر نہیں آئی، صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نظر آئی ہے۔ حالانکہ دو آدمی جاگ رہے ہیں، اگر کہیں سے روشنی نظر آئے تو وہ دونوں کو آتی، وہ کہتا ہے دیکھیں وہ آگ نظر آئی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کو نہیں آگ نظر آئی تھی، صرف موسیٰ علیہ السلام کو آئی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام ہی اس آگ کے پاس جا سکتے تھے، ورنہ اندھیری رات میں جہاں راستہ بھولے ہوئے ہوں صرف بیوی کو تنہا چھوڑنے کا کیا معنی ہے؟ میں نے ایک بار یہ بات کی، میں نے کہا خاص لوگوں کے لیے یہ باتیں اور ہوتی ہیں، وہ آگ صرف موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھی۔ تو وہ مجھے کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو اس لیے چھوڑ گئے تھے کہ وہ بیمار تھیں، وہ سفر نہیں کر سکتی تھیں۔ اللہ اکبر، وہ مدین سے لے کر مصر تک کا تو سفر کر رہی ہیں، اور جہاں آگ نظر آ رہی وہاں وہ سفر نہیں کر سکتی۔ نہیں، بات یہ نہیں تھی، وہاں کچھ تبرک تھا، وہاں کچھ برکت تھی، اور وہ برکت انبیاء کا خاصہ تھا، وہ صرف موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام لے سکتے تھے۔ اس لیے بیوی سے فرمایا تو میری زوجہ ہے، تو میری صحابیہ ہے، ساری اللہ نے مقامات تمہیں عطا فرمائے ہیں، لیکن اس بابرکت والے مقام پر وہ برکت خاصہ لینا صرف کلیم اللہ کا کام ہے۔ اس لیے تنہا موسیٰ علیہ السلام چلے گئے۔ جب وہاں پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جب وادی مقدس میں پہنچے، انک بالوادی المقدس، وادی مقدس میں پہنچتے ہیں، فخلا نعلیک، حکم ہوتا ہے شوز اتار دو۔ اب اس آیت کی تفسیر میں مدینہ منورہ کی شان میں اور قبر مصطفیٰ علیہ السلام کی شان میں علامہ قرطبی نے کمال کیا ہے۔ یہاں جو کچھ لکھا ہے وہ میں نہیں بیان کرتا، وہ میں اس وقت بیان کروں گا جب وہ قبور کے صالحین کا موضوع آئے گا انشاءاللہ۔ ویسے میں نے ہنٹس دے دیا ہے، اہل علم میں سے اگر کوئی دیکھنا چاہیں تو۔ فخلعنا علیک، اچھا، تو جب وہاں پہنچے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شوز مبارک اتار دیے۔ اب جب آگے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا جَاءَ نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّهَارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ جب موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس آئے تو ندا کی گئی، اب آواز آتی ہے کہ وہ جو آگ میں ہے، انبورے کا من فی النار، وہ جو آگ میں ہے، وَمَنْ حَوْلَهَا۔ اب اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ندا آئی کہ وہ جو آگ میں تجلی دکھاتا ہے، یہ تجلی دکھاتا، یہ بریکٹ میں معنی میں کر رہا ہوں، بابرکت ہے، اور جو آگ کے ارد گرد ہیں، جو ماحول آگ کے ارد گرد ہے وہ ماحول بھی بابرکت ہے، اور جو آگ کے اندر ہے وہ بھی بابرکت ہے۔ اسی بات کو پھر سورہ قصص کے اندر دہرایا گیا، یہ سورہ نمل کی آیت 8 تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِن شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ، وادی ایمن، فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ اَن یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس پہنچے تو میدان کے دائیں کنارے سے ایک مبارک جگہ میں سے ایک درخت سے آواز آئی، یعنی جگہ بھی مبارک، درخت بھی مبارک، اور آواز بھی مبارک، اور آواز دینے والا بھی مبارک۔ اب خدا کی ذات تو مبارک ہوئی، درخت کیسے مبارک ہو گیا، جگہ کیسے مبارک ہو گئی؟ کیوں کہ جب اللہ نے اپنا تجلی فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو اپنا مظہر بنایا تو وہ درخت بھی برکت والا بن گیا، ارد گرد بھی جگہ برکتیں والی بن گئی۔ معلوم ہوا وَتَبَارَكَ اسْمُكَ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ، برکت دینے والا وہی ہے، پر جب وہ جلوہ فرماتا ہے، وہ رحمت فرماتا ہے تو پھر وہ جگہیں ساری برکت والی بن جاتی ہیں، جیسے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ جب وہ بقعۃ المبارکہ، وہ برکت والی جگہ، موسیٰ علیہ السلام وہاں وادی ایمن میں پہنچے، ان یا موسیٰ، تو درخت سے آواز آئی،
ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ میں پروردگار ہوں تمام جہانوں کا۔ اب کہنے والے یہ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی بابرکت چیز نہیں، سبحان اللہ، یہاں ماحول بھی بابرکت ہے، آگ کے اندر بھی بابرکت ہے۔ اب نعوذ باللہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آگ کے اندر موجود تھی، نہیں، اس کا تجلی اس کے اندر موجود تھا، اس کی رحمت اس کے اندر موجود تھی، جو بھی تھا اس کی شان کے مطابق، ہم اس کو نہیں جانتے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ ماحول برکت والا بن گیا، وہ ارد گرد برکت والا بن گیا۔ کیوں؟ رب العالمین نے اس کو بابرکت بنا دیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے وادی ایمن البرکہ، کہ یہ برکت والی وادی ہے، جو درخت وہ برکت والا ہے۔ اب درخت کو اللہ نے اپنا مظہر بنایا، وہ درخت خدا نہیں تھا اور خدا درخت نہیں تھا، لیکن قرآن کہتا ہے من الشجرۃ یا موسیٰ، وہ درخت بولا، درخت کہتا ہے انی انا اللہ رب العالمین، میں رب ہوں جہانوں کا۔ اب درخت خدا تو نہیں تھا، مگر درخت کو مظہر رب العالمین نے بنایا۔ جب درخت کو مظہر بنایا تو وہ درخت برکت والا بن گیا۔ تو جن جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا مظہر جب بنا لیتا ہے تو وہ چیزیں برکت والی بن جاتی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا، اب یہ قرآن کریم سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ خدا کی ذات ہی برکت والی ہے، نام اسی کا برکت والا ہے، پر اس کا یہ کرم، اس کی عنایت اور اس کی یہ رحمت کی خیرات ہے کہ وہ کائنات میں برکتیں تقسیم فرماتا ہے اور وہ جگہیں برکتیں والی بن جاتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کھانے کے اوپر پڑا تو کھانے کے اندر برکت بسم اللہ کی وجہ سے آ گئی، تو صرف برکت والی اس کی ذات نہیں، حقیقتاً برکت والی اس کی ذات ہے، ذاتی طور پر برکت والی اسی کی ذات ہے، اور وہ ذات ہے جس کے اوپر برکت کا کسی کا کنٹرول نہیں ہے، مگر برکتیں وہ سخی ہے، وہ ساری اپنی مخلوقات میں سے وہ خالق ہونے کے اعتبار سے سب سے زیادہ سخی ہے، چونکہ برکت اس کے پاس ہے۔ جیسے دوسری چیزیں علم و قدرت لوگوں کو عطا فرماتا ہے، اس طرح وہ برکت بھی تقسیم فرماتا ہے اپنی مخلوقات کے اندر۔ وہ برکت ظاہریہ بھی ہوتی ہے اور برکت باطنیہ بھی ہوتی ہے، اور ان کو وہ خود برکت فرماتا ہے۔ اب میں چند آیات وہ تلاوت کرتا ہوں آپ کے سامنے جن سے یہ بات ظاہر ہوگی کہ وہ برکتیں عطا فرماتا ہے، اور یہاں سے بھی یہ بات آپ نے سن لی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ سورہ فصلت حامیم سجدہ جس کو کہتے ہیں، اس کی آیت نمبر 10 ہے، یہ برکت ظاہریہ کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ، اور اللہ نے اس نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنائے اور زمین میں برکت رکھی۔ اب یہ برکت ظاہریہ ہے۔ اب جو کہتے ہیں اللہ کے سوا کہیں برکت ہی نہیں ہوتی، تو اللہ تو فرما رہا ہے میں نے زمین کے اندر برکت رکھی ہے، تو اس کا مطلب ہوا ہے کہ اس سے برکات کا ظہور ہوتا ہے، وہ برکتیں عطا فرماتا ہے۔ پہلے میں فاؤنڈیشن اس بات کے اوپر قائم کرنا چاہتا ہوں کہ ہاں برکتیں وہ دیتا ہے، صرف برکت خاصہ اللہ کی ذات کا خاصہ نہیں ہے، یعنی اللہ کی ان صفات میں سے یہ صفت نہیں ہے کہ جو کسی کو وہ عطا ہی نہیں فرماتا۔ جیسے عبادت معبود ہونا، یہ صرف اس کی صفت خاصہ ہے، یہ چیز وہ نہ نبی کو عطا فرماتا ہے، نہ ولی کو عطا فرماتا ہے، نہ مخلوقات میں کسی اور مخلوق میں سے کسی کو عطا فرماتا ہے کہ وہ کسی کو کہہ دے کہ چلو اس کی مجازن عبادت جائز ہے۔ نہیں، یہ رب العالمین کا خاصہ ہے، یہ اسی کا حق ہے، بس اسی کی ہے، وہ کسی کو عطا نہیں فرماتا۔ مگر برکت لفظ جو ہے یہ عبادت کی طرح نہیں ہے، برکت وہ ہے جو وہ مالک بھی ہے اور عطا بھی فرماتا ہے، مگر معبود ہونے والی جو بات ہے اس میں وہ کسی کو عطا نہیں فرماتا۔ دوسری آیت سنیے کہ برکتیں ظاہریہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، سورہ قاف آیت نمبر 9۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور آسمان سے برکت والا پانی اتارا اور اس سے باغ و بوستان اگائے اور کھیتی کا اناج، یعنی بارش جو ہے اس کو رب برکت والی فرما رہا ہے کہ یہ برکت ہے، اس کے اندر برکت ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے سنیے، بندے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، یہ حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ سورہ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہم نے تکلیف کو آسودگی سے بدل دیا، یہاں تک کہ مال و اولاد ان کے زیادہ ہو گئے۔
حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے۔ اب جو تھے یہ بات ان کو، وہ تکبر میں آ گئے، انہوں نے شعیب علیہ السلام کو نہ مانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے شعیب علیہ السلام برکت والے آدمی کو ماننا چھوڑ دیا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر وہ حضرت شعیب کو مانتے تو ہم آسمان سے ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ مسلمانوں، ان آیات سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ خدا کی ذات برکتیں دیتی ہے ہر ایک کو اس کی شان کے مطابق، اس کی حیثیت کے مطابق۔ انبیاء کو برکتیں اور طرح کی ملتی ہیں، سید الانبیاء کو برکت اور طرح کی عطا ہوئی ہے، اولیاء کو برکتیں اور عطا کی ہوئی ہیں، مگر برکتیں مخلوق میں ہوتی ہیں۔ یہ بات میں جو ہے اس فاؤنڈیشن کو میں مضبوط کر رہا ہوں ان دلائل کے ساتھ۔ آگے یہ تو تھا چیزوں کے ان چیزوں کو کہا گیا برکت۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کی ایک اور آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ چیزوں کے اندر برکتیں ہوتی ہیں۔ سورہ نور کی آیت نمبر 35۔ جب میں یہ آیت میں نے لکھی تھی اس وقت میرا یہ ارادہ تھا کہ میں اس آیت کی تفسیر بھی کروں، لیکن اس کا ٹائم جو ہے وہ اجازت نہیں دے رہا، وقت نہیں اجازت دے رہا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، لیکن اس کے اندر سے وہ برکت کا جو مفہوم جو میرے موضوع سے ڈائریکٹلی متعلق ہے، یہ بے نظیر قرآن کی آیت ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی شان اور نبی اکرم نور مجسد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کے آباء و اجداد کی شان کو بیان فرمایا ہے۔ اور میں ایڈوائز کرتا ہوں اہل علم سے کہ یہ جو آیت میں ابھی تلاوت کرنے لگا ہوں، اللہ نور السماوات والارض، اس کی ایمان افروز تفسیر اگر پڑھنی ہو تو طبیان القرآن کے اندر علامہ سعدی صاحب کا یہ مقام ضرور پڑھیں، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی زمین و آسمان کا نور ہے، منور فرمانے والا ہے۔ آگے آج پھر اس کے نور کی مثال ایسی ہے، اب میں وہ ساری چیز کو چھوڑ رہا ہوں۔ اس کے اندر سے یہ جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دُرِّيٍّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لا شرقیہ ولا غربیہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس میں ایک مبارک درخت کا تیل ہے، زیتون کا، سبحان اللہ۔ وہ مبارک درخت کا تیل اس کے اندر ہے۔ اب مبارک درخت کس کو کہا گیا؟ وہ مبارک درخت کیا معنی ہے؟ محدثین اس کے بارے میں، مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو پام ٹری ہے، کھجور کا درخت ہے، وہ مبارک ہے، اور زیتون کے تیل کو مبارک کہا گیا۔ مگر اہل محبت کہتے ہیں کہ یہاں شجرہ مبارکہ سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات ہے، کہ نہ وہ شرقی ہیں نہ وہ غربی ہیں، وہ موحد اور حنفی تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام حنفی تھے، وہ نہ مشرقی تھے نہ مغربی تھے۔ تو یہاں شجر مبارکہ کہا گیا ہے، اور زیتونہ تلہا کہا گیا ہے۔ یہاں حضرت جو مبارک کہا گیا ہے، جو میں بات بتانا چاہتا ہوں، وہ درخت کو مبارک کہا گیا ہے۔ پچھلی بارش کو مبارک کہا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو چیزیں عطا فرماتی ہے کہ وہ برکتیں والی چیزیں ہوتی ہیں۔ اس سے یہ بات اب تک جو ہے وہ سامنے آ گئی کہ چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات برکتیں عطا فرماتی ہے۔ ہاں، ایک یہ آیت میں تلاش کر رہا تھا، یہ سورہ سبا کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ پرانے زمانے کی بات ہے، اس وقت مکہ مکرمہ اور یمن کے درمیان یہ سورہ سبا کے اندر بڑی تفصیل سے اس کے اوپر اس واقعہ کو بیان کیا گیا ہے۔ میں وہ واقعہ بیان نہیں کرتا، ایک قوم کا حال بیان کیا گیا ہے، ایک وقت کا بیان کیا گیا ہے کہ یمن سے لے کر مکہ مکرمہ تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت میں وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ، اور ہم نے ان کے یعنی مکے والوں کے اور شام یعنی شام کی ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت دے رکھی تھی، ایک دوسرے کے قریب کر دیے تھے، متصل کر دیے تھے، دیہات بنائے ہوئے تھے، اور جو سامنے نظر آتے تھے، اور ان میں آمد و رفت کا اندازہ مقرر کر دیا تھا کہ رات دن میں بے خوف و خطر لوگ اس کے اندر چلتے تھے۔ قرآن ظاہرۃ وقدرنا فیہا السیر سیروا فیہا لیالی و ایام آمنین، ہم نے ان مقامات کے اندر برکت رکھی تھی،
اور لوگ بے خوف و خطر ان کے اندر سفر کرتے تھے۔ تو یہاں تک یہ بات پھر کلیئر ہو گئی۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیات تلاوت کی ہیں کہ بارش کے اندر برکت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکت فرمایا، اور اس کے بعد یہ وادی جو ہے اس کے اندر برکت فرمایا، زیتون اور شجر کے اندر برکت فرمایا۔ ان تمام آیات سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات برکتیں عطا فرماتی ہے۔ اب برکت بندوں کے اندر بھی وہ برکتوں کا ان کی حیثیت کے مطابق اللہ کی ذات عطا فرماتی ہے۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر آخر میں جا کر یہ آتا ہے، 41 آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب گھروں میں جایا کرو تو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو۔ کیوں سلام کیا کرو؟ کہ یہ خدا کی طرف سے برکت اور پاکیزہ تحفہ ہے، یعنی سلام کہنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات برکت والی ہے، مگر وہ برکتیں عطا فرماتی ہے، اور سلام کہنے سے انسانوں کے اندر برکت آتی ہے۔ اب وہ لوگ جو اس کے اوپر اصرار کرتے ہیں، ہمارے خوارج دوست، کہ نہیں جی وَتَبَارَ قسموں کا، وَتَبَارَ قسموں کا، وَتَبَارَ قسموں کا۔ انٹرنیٹ کے اوپر جائیں نا، اگر آپ اس موضوع کے اوپر دیکھیں تو آپ کو یہ سنے گا ان ویب سائٹوں کے اوپر، پیل ٹوک کے اندر، تقریروں کے اندر، وَتَبَارَ قسموں کا، وَتَبَارَ قسموں کا۔ بلکہ ابھی کل کی بات ہے، کل میرے ایک فاضل دوست سے کسی کی بات ہو رہی تھی تو وہ کہنے لگے کہ جب ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین نماز کے اندر کہتے ہیں تو ہم شرک کیسے کرتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے اس سے پہلے تم شرک کرتے تھے، اب اس کے اندر سے منافقت آ گئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو وہ انٹرنیٹ کے اوپر کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں نماز کے اندر کہتے ہیں وَتَبَارَ قسموں کا، اور نماز کے باہر نکل کر کہہ دیتے ہیں نبی بھی برکت دیتے ہیں، اولیاء بھی برکت دیتے ہیں، لنگر میں بھی برکت ہوتی ہے، کھجوروں میں بھی برکت ہوتی ہے، اس آٹے میں بھی برکت ہوتی ہے، یہ چاولوں میں بھی برکت ہوتی ہے، تو پھر وہ شرک کہنے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب ہم نہیں کہہ رہے کہ ان کے اندر برکت ہوتی ہے، خدا خود فرما رہا ہے کہ ان کے اندر برکت ہے۔ اب جو مقامات ہیں، وقتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں، اب زمینوں کے اندر اللہ عز و جل نے برکتیں رکھی ہیں۔ اب سنیے ایک اور آیت، سورہ دخان کی آیت نمبر 3 میں پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، کہ ہم نے اس مبارک رات میں نازل فرمایا قرآن کریم، جس کا ذکر اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْر میں آتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، اس کو برکت والی رات فرمایا ہے۔ سارے سال کے اندر راتیں آتی ہیں تو کیا وہ بے برکتی ہوتی ہیں؟ ان کے اندر برکت نہیں ہوتی؟ نہیں، ان کے اندر برکت ہوتی ہے، مگر ان راتوں کے حساب سے برکت ہوتی ہے۔ اس رات کے اندر برکت اس رات کے حساب سے ہوتی ہے، تو ہر جگہ پہ برکت ان کے حساب سے ہوتی ہے۔ اب یوں میں کہوں کہ برکت تو عام مقامات پر بھی ہوتی ہے، لیکن جو انبیاء، اولیاء، صالحین کے آثار، ان کی نسبتیں والی جگہ جو ہوتی ہیں، ان کے اندر برکتیں ان کے حساب سے ہوتی ہیں۔ اب ساری راتوں میں برکتیں ہیں، مگر اس رات کے اندر برکت، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ کیوں اتنی عبادت کی اس کا ثواب ہو گیا؟ کیونکہ فی لیلۃ مبارکہ، اس کے اندر برکت ہے۔ معلوم ہوا جگہوں پر بھی برکتیں ہوتی ہیں، چیزوں میں بھی برکتیں ہوتی ہیں، راتوں میں بھی برکتیں ہوتی ہیں، اسی طرح لنگروں میں بھی برکتیں ہوتی ہیں، کھانوں میں بھی برکتیں ہوتی ہیں، اور سارے انبیاء میں بھی برکتیں ہوتی ہیں۔ اب جو دلائل اس کتاب کے اندر دیے گئے اور علامہ ابن تیمیہ دیگر لوگوں نے دیے ہیں کہ وہ برکتیں نہیں ہوتی، وہ دلائل میں بعد میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ رات کو بابرکت کہا گیا، رات میں برکت آئے تو خیر ہے۔ اب جی ہاں وہ برکت آئی ہے، کیوں برکت؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نا کہ وہ برکت ہے، تو ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ خود فرما دے کہ میں برکتیں دیتا ہوں، یہ برکت والی چیزیں ہیں، تو پھر تو ان کو برکتیں ماننی نہیں چاہیے۔ اب بعض لوگوں کے ذہن میں خیال آ رہا ہوگا ہاں یہ تو برکت والی رات لیلۃ القدر، یہ تو قرآن میں آ گیا۔ جی ابھی انشاءاللہ وہ آیات بھی آ رہی ہیں جن میں وہ دوسری باتیں بھی سارے آنے والی ہیں کہ انبیاء کے اندر بھی برکتیں ہوتی ہیں اور خدا نے ان کے بارے میں فرمایا ہے۔ لیکن اگر رات والی آیت سورہ دخان کی آیت نمبر 3 میں لیلۃ مبارکہ آ گیا کہ یہ برکت والی رات ہے، تو اگر اس رات سے برکت ملتی ہے
اور تو ان انبیاء اور صالحین سے برکت کیوں نہیں ملتی؟ کیونکہ اسی قسم کے الفاظ تو ان کے اندر بھی آئے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ ایک بار برکت ان کے اوپر نازل ہوئی، اب تو وہ معاملہ ختم ہو گیا، اب وہ برکتیں ہر سال اس رات کے اندر ان مقامات کے اندر تو نہیں رہتی، وہ ہر وقت تو نہیں رہتی۔ اب یہیں سے یہ دیکھیں کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، یہ قرآن ہر سال تو نازل نہیں ہوتا، اس رات کے اندر قرآن ہر سال تو نہیں آتا، برکت تو ایک بار آئی تھی، مگر جب ایک بار برکت آ گئی تو اللہ نے اپنی رحمت سے اور برکت کو واپس کھینچ نہیں لیا، بلکہ قیامت تک جتنی راتیں ہیں جب بھی یہ رات آئے گی اس رات میں برکت ہوگی، حالانکہ برکت ایک بار آئی تھی۔ اسی طرح ان مقامات اور ان ذوات کے اوپر برکتیں تو ایک بار نازل ہوئی تھیں، جیسے اس رات میں ایک بات برکت آئی اور برکت نے قیام کیا، جیسے میں نے امام راغب اصفہانی کا بتا دیا کہ وہ ایک برکت آتی ہے اور اس میں قیام رہتا ہے، تو جیسے رات کے اندر قیام برکت کا رہتا ہے، اسی طرح ان ذوات اور ان مقامات کے اندر بھی وہ ہمیشہ کے لیے وہ رہتا ہے، اس کا قیام رہتا ہے برکتوں کا۔ تو جس طرح سے یہاں سے برکت لینی جائز ہے، اسی طرح ان ذوات سے اور ان اساس سے برکت لینی بھی جائز ہے۔ دلائل اس کے آگے آئیں گے۔ مقامات برکت والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کے بہت سی آیات ہیں لیکن میں ان میں سے اب وہ مجھے اشارہ ہو گیا، اب اگر کوئی صاحب دیکھنا چاہیں تو برکت والی قرآن کی آیات دیکھیں تو ان میں آ جائے گا، لیکن ایک دو آیتیں جو ہیں وہ میں عرض کرتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ابراہیم اور لوط کو اس سرزمین کی طرف بچا نکالا، یعنی جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ابراہیم اور لوط علیہ السلام کو بچایا اور وہاں سے ان کو ہجرت کرنے کا حکم دیا، اور کہاں حکم دیا؟ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اس سرزمین کی طرف ان کو بھیج دیا، بچا نکالا، جس میں ہم نے پورے جہان کے لیے برکت رکھی ہے۔ سبحان اللہ، پوری سرزمین کو برکت نہ جی، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، اللہ کے سوا کہیں برکت نہیں۔ ہاں حقیقی طور پر اللہ کے سوا برکت نہیں، پر جب وہ کسی کو برکت دے دے تو اس برکت کو نہ ماننا بھی کفر و شرک ہے۔ خدا فرما رہا ہے کہ بابرکت زمین ہے، یہ پورے شام کی زمین جو ہے یہ بابرکت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے بارے میں ارشاد فرمایا وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ کتاب مبین جو قرآن کریم ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بھی بابرکت، وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ، یہ بابرکت کتاب ہے، یہ نصیحت والی کتاب ہے، یہ برکت والا ذکر ہے، یہ نصیحت والا ذکر ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کے بارے میں ارشاد فرمایا إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، یہ 94 آیت ہے سورہ النساء کی۔ پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا وہ مکہ میں ہے، بکہ بمعنی مکہ، جو مکہ میں ہے، اور کیا ہے؟ مبارکہ وہدی للعالمین، وہ مبارک ہے، بابرکت ہے جہان والوں کے لیے۔ تو یہاں تک میں نے جو آپ کے سامنے آیات جتنی تلاوت کی ہیں، ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ لوگوں کو برکتیں عطا فرماتا ہے، وہ چیزوں میں برکتیں عطا فرماتا ہے، وہ چیزوں میں بھی برکتیں ہوتی ہیں، راتوں میں بھی برکتیں ہوتی ہیں، کتابوں میں بھی برکتیں ہوتی ہیں، شہروں میں بھی برکتیں ہوتی ہیں، مکانات میں بھی برکتیں ہوتی ہیں۔ اور اس کتاب کے اندر لکھا ہے من التبرک بالاماکن والآثار، کہ برکتیں نہیں ہوتی مکانوں کے اندر، صحابہ نہیں برکتیں لیتے تھے مختلف مکانات کے اندر سے، مختلف جگہوں کے اندر سے۔ اماکن کا مطلب ہے جگہوں میں برکتیں نہیں ہوتی، آثار میں برکتیں نہیں ہوتی، صحابہ نہیں لیتے تھے۔ اب صحابہ لیتے تھے کہ نہیں، یہ تو اگلی نشست میں بتاؤں گا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، لیکن جگہوں میں اب یہ میں نے آپ کو قرآن کریم کی مختلف آیات جو ہیں وہ پڑھ کر بتا دیں کہ ہاں برکتیں ہوتی ہیں۔ اب پھر میں آخر میں جا کر اس بات ختم کرنے سے پہلے، اب ذوات میں برکتیں ہوتی ہیں کہ نہیں، وہ ذوات والی باتیں کہ انبیاء اولیاء کے اندر برکتیں ہوتی ہیں، پھر جہاں انبیاء اولیاء بیٹھتے ہیں ان چیزوں کے اندر برکتیں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں کہ نہیں ہوتی، وہ میں انشاءاللہ اگلی نشست میں، آئندہ نشست میں اس پر گفتگو کروں گا۔ قرآن کریم کے پڑھنے سے برکت ملتی ہے، قرآن کریم کے دیکھنے سے برکت ملتی ہے، وہ اللہ کا کلام ہے۔
کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، وہ برکت ہے۔ جب قرآن کے دیکھنے سے برکت ملی تو سید الکائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے اندر قرآن نازل ہوا، وہ قرآن ان کے اندر آیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، ہم نے تیرے قلب کے اوپر قرآن کو نازل کیا۔ اگر قرآن یہاں باہر ہو تو اگر یہاں وہ برکت والا ہے، اس ماحول کو ارد گرد کو وہ برکت والا بنا دیتا ہے، جہاں قرآن پڑھا جائے وہاں نزول برکت ہوتا ہے، تو جس سینے کے اندر وہ ڈائریکٹلی قرآن نازل ہوا ہے، جس قلب کے اوپر وہ قرآن نازل ہوا ہے، وہ قلب بھی برکت والا نہ ہوا، وہ جسم برکت والا نہ ہوا، وہ ذوات برکت والی نہ ہوئی، تو یہ برکتیں وہاں پر ہیں۔ اور ہم جب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، آثار سے، ذوات سے جب ہم برکتیں لیتے ہیں، حصول برکت کے لیے جاتے ہیں، تو ہمارا عقیدہ وہ نہیں ہوتا جو ہمارے مخالفین ہمارا عقیدہ سمجھتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چلو یہ جو لوگ ہیں نا، ان کو تو اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے، اور ہم جو ہیں ہمیں چلو اللہ تعالیٰ نہ برکت دے، ہمیں یہ مقامات، یہ جگہ، یہ انبیاء، یہ اولیاء برکتیں دیتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے عقیدے کے اوپر کروڑ لعنت کہ جو اللہ تعالیٰ کے مقابل یا ذاتی طور پر کسی کو برکت والا مانے۔ یعنی ہمارا وہ عقیدہ نہیں ہے جو مشرکوں کا عقیدہ تھا، کہ جو مشرک تھے وہ تو یوں کہتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حضرت سیدنا الیاس علیہ السلام کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اتدعون بالا وتذرون احسن الخالقین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑتے تھے، اتدعون بالا، اور جو بال تھا اس کو وہ پکارتے، اس سے وہ برکتیں لیتے تھے، وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ۔ ہاں لیکن وہ کیا کرتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیتے اور اس سے وہ برکت لیتے تھے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑتے نہیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور اس کے مقابل ان سے برکتیں نہیں لیتے۔ ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہی ان کو برکتیں عطا فرمائی ہیں، اور وہی برکتیں دینے والا ہے، اور اسی کی طرف سے برکتیں آتی ہیں۔ آخر میں جتنے شبہ ڈالنے والے لوگ ہیں، آپ جب بھی ان سے ملیں گے، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب بھی آپ ان کی ملاقات ہوگی آپ سے اور وہ بتائیں گے، تو وہ ایسے سٹائل سے اس بات کو ڈسکرائب کریں گے کہ جیسے ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو نعوذ باللہ مانتے ہی نہیں ہیں، ہم نے سارا کچھ آثار کو، انبیاء کو، اولیاء کو، ان کو مان لیا، حالانکہ ہمارا معنی اس وقت صرف اور صرف وہ اس کا معنی ذریعہ اور سبب ہوتا ہے۔ جب ہم اولیاء کرام کے تبرکات لیتے ہیں، کھانے کو تبرک کہتے ہیں، تو معنی اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس ماحول میں قرآن پڑھا گیا، اس ماحول میں قرآن کی تلاوت کی گئی، یہ اللہ والوں کا ماحول ہے، اس کی وجہ سے اللہ نے اس کے اندر برکت نازل فرمائی ہے۔ اب ہم جب یہ کھانا کھائیں گے تو ہمیں روحانی بیماریوں سے شفا ملے گی، جسمانی بیماریوں سے شفا ملے گی۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن۔ وجہ کیا ہے؟ بابرکت ماحول۔ دینے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات۔ جو کچھ میں نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے اس کو قبول فرمائے۔ باقی باتیں آئندہ نشست میں شرک فی التبرک کے موضوع پر ہوں گی۔ وما علینا الا البلاغ۔